اور آپ کو بتائیں ساون کے بادلوں کے شہر اقتدار میں ڈیرے، رات گئے اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار، وفاقی دارالحکومت میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ بالائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی وسطی سندھ، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور جنوب مشرقی سندھ میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ ساون کے بادلوں کے شہر اقتدار میں ڈیرے، رات گئے اسلام آباد میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، وفاقی دارالحکومت میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب کچھ خبریں سیاسی منظرنامے سے شامل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے معلومات دی گئی تھیں، ختم نبوت کا معاملہ ہے، دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں، انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، اسی لیے اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلا کے ملاقات کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملاقات میں جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی تھی، اگر ایسا نہ کرتا تو خدشہ تھا کہ ایک اور نیا 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا۔ آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں، انہوں نے 8 ستمبر کا NOC جاری کیا ہے، اگر 8 ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گیم کھیل رہی ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ میں سینیورٹی کو افیکٹ کرنے کی بھی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جلسہ اس لیے مؤخر کیا گیا، مجھے بتایا گیا انتشار کا خدشہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے بتایا گیا مذہبی جماعتیں اسلام آباد میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر خان کو کہا 8 ستمبر والا جلسہ ملتوی نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا، ورکرز کو ہدایات دی گئی ہیں، اگر اب جلسہ منسوخ کرنے کی اطلاع آئے تو آپ نے نہیں ماننا۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خاص طور پہ یہ پیغام بھیجا ہے، بتایا گیا کہ آپ یہ جلسہ اس کو پوسٹ پون کر دیں، اس کو ملتوی کر دیں، کیونکہ یہاں پہ خدشات ہیں انتشار کے، کیونکہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے آگے پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ مشال یوسفزئی کو پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا، جلد مشال یوسفزئی سے استعفیٰ بھی لے لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مزید وزراء کے استعفوں کا بھی امکان ہے۔ مشال یوسفزئی کو پی ٹی آئی کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا ہے، خبر دے رہے ہیں یہاں پر جلد ہی مشال یوسفزئی سے استعفیٰ بھی لے لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مزید وزراء کے استعفوں کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر عقیل نے کہا ہے حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا۔ حکومت نے علی امین گنڈاپور کو حالات سے متعلق آگاہ کیا اور ان سے جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ علی امین گنڈاپور کا بانی پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی خواہش پر ان افراد سے ملاقات کرائی گئی جن کا انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ جو ایک ذمہ دار شخص تھا جو ان کا KPK کا CM ہے علی امین گنڈاپور، اس سے کہا کہ آپ کی پارٹی کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو شاید اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، بٹ NOC سٹینڈز کینسل۔ رابطہ رات کو آلریڈی بانی PTI سے ہو چکا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا، شاید ان کو علی امین گنڈاپور کی باتوں پہ بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے ان کی اپنی خواہش پہ اور فرمائش پہ یہ دو لوگوں کی اگلے دن جو صبح ملاقات 7 ساڑھے 7 بجے ہوئی، تو یہ اس لیے اس ماحول اور اس سچویشن کی مد نظر اینڈ بیکاز سینسٹیوٹی اتنی تھی اور سیکیورٹی سچویشن اس طرح کی تھی، کلیکٹیو ایفرٹ اسٹیٹ کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہم سب کا مل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا جو کہ ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ بھئی یو ول ہیو نو ادر چوائس۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی جمعیت علماء اسلام کے وفد سے اسلام آباد میں ملاقات، مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ PTI ترجمان رؤوف حسن نے فضل الرحمان کے عشائیے میں شرکت کے بعد کہا JUI سے اتحاد مزید مضبوط ہوگا، اتحاد کو آگے لے کر چلیں گے، ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں باہمی مشاورت سے چلنے کا فیصلہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر اور عبدالغفور حیدری قومی اسمبلی میں کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سینٹ میں شبلی فراز اور کامران مرتضی مشاورتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اتوار کو کمیٹیاں ملاقات کریں۔
پیر کو سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس کا لائعمل طے کریں گے. پارلیمنٹ کے اندر تو مل رہے ہیں, اب باہر بھی ملاقاتیں ہوں گی. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے جانے والے پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر, رؤف حسن, اخوندزادہ حسین یوسف زئی, اسد کیسر اور شبلی فراز شامل تھے. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی بنا لی. پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے پر غور شروع کر دیا. ذرائع کے مطابق قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کی تجویز محمود اچکزئی نے دی. قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی اور جن کمیٹیوں میں رکنیت ہے وہ چھوڑنے کی تجویز زیر غور ہے. قائمہ کمیٹیاں چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی. پی ٹی آئی نے تجویز پر مشاورت شروع کر دی. قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں سے متعلق جلد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. علیمہ خان نے جلسہ منسوخی پر کیوں بیان دیا؟ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور علیمہ خان پر برہم ہوئے. کہا کہ علیمہ خان نے یہ بیان دے کر ورکرز کو ہمارے خلاف کیا. ہماری بھی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں. میں علیمہ خان کی کوئی بات نہیں مانوں گا. بانی پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی سے نکالنا ہے تو بے شک نکال دیں. وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا ہے, جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. انتظامیہ کا بتانا ہے کہ سٹورز بند ہونے کی خبر کے بعد 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے. 6,000 مستقل جبکہ دیگر ملازمین کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر ہیں. اس حوالے سے سیکرٹری صنعت و پیداوار نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے. رائٹ سائزنگ کمیٹی نے تجاویز تیار کی ہیں جس میں مختلف وزارتیں بھی شامل ہیں. وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے باعث یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی دیگر اداروں کو بند کرنے کی تجویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. کابینہ کی منظوری کے بعد جو ٹائم لائن طے ہوگا اس کے مطابق سٹورز بند ہو جائیں گے. جماعت اسلامی کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. کچے کو ڈاکوؤں سے پاک کرنے کا مطالبہ. ڈاکوؤں کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان کا سوال. کہتے ہیں 28 اگست کی ہڑتال کے حوالے سے تاجروں کے کسی گروپ نے ساتھ نہ دیا تو یہ خیانت ہوگی. بجلی بلوں میں کمی اور ٹیکسوں کے خاتمے کے لیے عوامی سطح پر دباؤ ڈالیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم کریں, جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے. تو جماعت اسلامی نے بس ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اتحاد کر کے, نوجوانوں سے اتحاد کر کے, مزدور کسانوں سے اتحاد کر کے انشاءاللہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے عوام کے ان کو ٹیک اپ بھی کریں گے, ان کی لیڈرشپ بھی کریں گے اور اس کے لیے جتنا ایثار قربانی ہو سکتی ہے وہ دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ اتحاد زیادہ پائیدار ہے بجائے اس کے کہ ان سہاروں پہ چلا جائے کہ وہ سہارے ہیں ہی نہیں اور کوئی ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ کسی مراد یا کسی ان کی ڈیل ہو جائے تو وہ اس سے جو ہے وہ راستہ ہٹا لے. تو میرا خیال ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں. جن کو بھی یہ شوق ہے کہ وہ کوئی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ اپنی اپوزیشن کر کے تو دکھائیں. جو اتحاد بنے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے, کتنے مہینے گزر گئے. تو لہٰذا مزید کسی نئی اس میں جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کے بجائے جو لوگ جو اپنی سسٹم کا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کریں اور کر کے دکھائیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے ترقی کے لیے محض انفراسٹرکچر کافی نہیں. تعلیم کے شعبے پر عدم توجہی ترقی کے سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہم نے ویژن 2025 میں پہلا زینہ ہی انسانی وسائل کی ترقی کو قرار دیا. معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کو کسی جلسے کی نہیں امن کی ضرورت ہے. طلباء و طالبات کو جیسے میں نے کہا کہ کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ سکلز اور ٹیم لرننگ, گروپ لرننگ اپروچز کے ساتھ تربیت دینے کے ماڈیولز بنائے اور صوبوں کے ٹیچرز کو وہ منتقل کیے جا سکیں اور ایک سینٹر آف ایکسلنس پہ کریں گے. اپنے ملک کے اندر سوشل انڈیکیٹرز کو امپروو کرنے کے لیے جن کا براہ راست تعلق ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے ہے. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ امریکہ, انگلینڈ اور دیگر ملکوں میں بلاک ہونے کا انکشاف. لاہور کے بعد سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کا انکشاف ہوا ہے. پتن پورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کئی مغربی ممالک میں غیر فعال ہے. قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹرز ٹرن آؤٹ میں بڑا فرق سامنے آیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت ناقدین کو سوشل میڈیا پر
चुप कराने की भरपूर कोशिश कर रही है। IT एक्सपर्ट के चेक करने पर बैरून मुमालिक में मौजूद पाकिस्तानियों के दावे दुरुस्त साबित हुए। वतन रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन न सिर्फ आईन पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि तय किए गए असूलों की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।